المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ. تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا مال اور جان دونوں بیچ دیے ہیں خدا کے ہاتھ میں. خدا مقابلے میں کہتا ہے کہ میں اس کے عوض میں جنت کا ذمہ دار ہوں. اس دنیا کی جنت بھی آخرت کی ذمہ دار ہے. یہ معاہدہ جب وہ کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان ہوتا ہے. اب آپ سوچئے کہ جس شخص نے پہلے دن سے مال ہی نہیں جان بھی بیچ دی ہو دوسرے کے ہاتھ میں، اب اس کے بعد اس کے لیے یہ چیزیں پیدا ہوگی کہ جب کہا جائے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ نہ رکھو تو وہ پھر یہ کہے گا کہ اچھا اس میں سے نکلنے کی راہیں کون سی ہیں؟ اس بار ٹی وی بھی میری ضرورت ہے، کار بھی میری ضرورت ہے، بنگلہ بھی میری ضرورت ہے، جہاز بھی میری ضرورت ہے. پھر ایک کار نہیں پھر دوسری کار، پھر ہر سال ایک نیا ماڈل آتا ہے، پھر وہ میری کار. مومن یہ کچھ کرے گا اپنے خدا کے ساتھ، اس نے تو خود برضاؤ رقبن اپنا سب کچھ بیچ دیا کہ اس کے ہاتھ میں. اس کی ضروریات کا تعین جو ہے، مصیبت یہ ہے کہ ہم قرآن کے یہ احکام دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے جیسے مسلمان جو ہیں ان کے اوپر ان کا ہم نفاذ اور اصلاح کرتے ہیں، وہ فکر نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو یہ ٹھیک ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تم ضرورت کے مطابق رکھ لو، ضرورت سے زائد دے دو، تو پھر تو یہ ٹھیک ہے، ہر شخص اپنی ضرورت کے لیے بڑھاتا چلا جائے گا. وہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قرآن کہتا ہے کہ یہ جو چیز ہے ایک دوسرے سے بڑھنے کی یہ ریس، اس میں تم چلتے جاؤ گے کہاں کے قبر تک تم پہنچ جاؤ گے. یہ حالت ہوگی ہم لوگوں کی. یہ احکام ہمارے لیے ہے نہیں حقیقت میں، مومن کے لیے ہے. اور وہ ضروریات کا تعین اپنا کس طرح سے کرتے ہیں پہلے بھی دوہرا چکا ہوں، پھر دوہرا دوں. مومن کس طرح کی ضرورت کا تعین کرتا ہے، اس سوال کا جواب وہاں سے ہی مل سکتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھانا کھایا ایک دن تو بیوی سے کہا کہ کوئی میٹھی چیز ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں، بیت المال سے جو راشن ہمارے ہاں آتا ہے اس میں کوئی میٹھی چیز نہیں آتی، اس لیے میٹھی چیز تو نہیں ہے. یہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہے، کم از کم 10-12 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی مملکت کے سربراہ ہیں. راشن جو آتا ہے اس میں میٹھی چیز نہیں آتی. بات گئی آئی تھی. کچھ دنوں کے بعد آپ نے پھر کھانا کھایا تو کھانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی میں تھوڑا سا حلوہ آیا تھا. یہ حلوہ گجر نہیں جو آپ کے یہاں یہ ملتا ہے، وہ کھجور کے شیرے میں تھوڑا سا ستو کا آٹا پکایا ہوا وہ حلوہ ہوتا ہے، لیکن آرام میٹھا تو کھانا. آپ نے کھایا، یہ خوش ہوئی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ تم نے تو اس دن کہا تھا کہ راشن میں ہمارے ہاں کوئی میٹھا آتا نہیں، اس لیے میں حلوہ نہیں پکا سکی یا کوئی میٹھی چیز نہیں دی، تو آج یہ کیسے آ گیا؟ بیوی نے کہا کہ میں نے اس دن دیکھا کہ آپ کیا بھی چاہتا ہے میٹھی چیز کھانے کو، تو میں نے اس کے بعد کیا یہ کہ جتنا آٹا راشن کا ہمارے ہاں روز آتا ہے اس میں سے ایک مٹھی بھر آٹا میں الگ رکھتی گئی. آج اتنا آٹا ہو گیا تھا کہ میں نے بازار سے تھوڑا سا شیرہ منگا لیا کھجور کا اور اس سے آپ کو یہ حلوہ بنا دیا. کہنے بھی اچھا اس طرح سے یہ حلوہ بنا ہے. آپ اٹھے اور اس کے سیدھے مودی خانے میں بیت المال میں راشن ڈپو میں جہاں سے راشن آتا تھا وہاں گئے اور وہاں کے مودی سے کلرک کے راشن تقسیم کرنے والے سے کہا کہ ہمارے گھر میں جتنا آٹا روز جاتا ہے کل سے اس سے ایک مٹھی بھر آٹا کم جائے گا، کیونکہ ہفتہ بھر کے تجربے نے بتایا ہے کہ ہمارا کام مٹھی بھر کم آٹے میں بھی چلتا ہے، ایک مٹھی بھر آٹا ہماری ضرورت سے زیادہ ہے. پوچھتے ہیں یہ کہ ٹی وی اور کار اور یہ تمام چیزیں جتنی ہیں یہ سب کی سب پھر ضروریات کی اللہ. آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس کے جواب میں کہہ دیتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو دین کی جگہ مذہب بنا لیا ہے. کیا ہماری تمام خرابیوں کی وجہ یہی ایک ہے، یا آپ اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسا کہہ دیتے ہیں؟ سوال ٹھیک ہے. ہاں میرے بھائی، بات میں ایک ہی کہتا ہوں،
اور اسے کہا کہ حکیم جی اٹھتا ہوں تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، سر میں چکر آتا ہے۔ اس نے کہا بڑے میاں یہ بڑھاتا ہے۔ اس نے کہا کہ حکیم جی کچھ کھاتا ہوں پیٹ بوجھل ہو جاتا ہے، ہضم نہیں ہوتا ہے۔ اس نے کہا بڑے میاں یہ بڑھاتا ہے۔ نے کہا کہ جی رات بھر کھانستا رہتا ہوں، نیند نہیں آتی، بلغم بڑی ستاتی ہے۔ اس نے کہا بڑے میاں یہ بڑھاتا ہے۔ کہنے لگا تیرے حکیم بنانے والے کی حجی کی کیسی حکومت تھا، جو بات میں کہتا ہوں کہتا بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے۔ کہنے لگے بڑے میاں یہ بھی بڑھاتا ہے۔ عزیزان مان یہ جو میں کہتا ہوں کہ یہ بھی غلط نظام کا نتیجہ ہے، آپ نے یہ جو سوال کیا ہے نا یہ بھی بڑھاتا ہے۔ عزیزان امان، آپ کے سوالات کے جو جواب میں نے اپنی بصیرت کے مطابق دیے، ان میں میرے جو جواب قرآن کریم کے مطابق تھے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ اس میں کوئی چیز اگر ایسی ہو گئی ہے مادہ نسبت غیر شعوری طور پر کہ قرآن کے کسی مقصد کے خلاف گئی ہے، اس کے لیے آپ احباب سے بھی معذرت ہوں، خدا کے ہاں سے بھی میں کہتا ہوں کہ وہ میرے صاحب کا نتیجہ ہوگا اور میری دانستہ ایسی چیز کو جانا کردہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے اپنی بصیرت کے مطابق اسے جواب دیے ہیں۔ پھر اس کر دوں کہ اگر آپ ان سے مطمئن ہوں فوائد مواد ورنہ مزید وضاحت چاہتے ہوں مجھ سے آ کے پوچھ لیجیے، لکھ کر پوچھ لیجیے، لیکن باہر جا کے ایک تاکیدی بات ضرور ہے، روایتیں ایسی نہ کرنی شروع کر دیجیے کہ میں نے یہاں کہا کچھ ہے باہر وہاں کچھ اور چیز آ جائے۔ ہو جاتا ہے یہی، جو کچھ آپ نے کسی سے سنا ہو کوئی آپ سے کہے وہ بھی مجھ سے پوچھیے، آ کے مجھ سے تحریر میں پوچھیے، روانی پوچھیے، جو میں براہ راست کہوں اسے میری بات کہیے، میری طرف جو منسوخ کیا جائے اسے روایت ہی مانیے اور روایت کے مطابق میں نے آپ سے ابھی یہ کہہ دیا ہے۔ آپ آزاد کا شکریہ، آپ نے نہایت خصوص سے یہ سنا۔ اللہ کرے یار زندہ صحبت باقی، اگلے سال کنونشن ہوگی پھر یہ مجلس ہو جائے گی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا۔ آگے چڑھتے ہوئے خدا سے ہمیں ندامت آتی ہے، غم سرما عدل کامل کافرین، کس منہ سے اسے کہیں کہ ہمیں کفار کی قوم کے اوپر غلبہ اور نصرت عطا فرما۔ اس کفار کی ساری علامتیں خصوصیات تو ہمارے اپنے اندر موجود ہیں، اس کے باوجود میں کل عرض کروں گا کہ ایک چیز ایسی ہے جس کو لے کے ہم اس کی بارگاہ میں اس معذرت اور اس معافی کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور وہ یہ چیز ہے کہ کچھ بھی اور بات نہیں ہے، کم از کم ذات اور رسالت نام کے ساتھ ایک نام کی نسبت کو ہم رکھتے ہیں اور کوئی متا نہیں ہے، تو اتنی متا سے ابھی تک ہمارے پاس ہے۔ یا اللہ اس کے نام کے صدقے میں ہمارے اس فکر کو اس کام کے اندر بدل دے، پھر ہماری یہ دعائیں تیرے سوا کر کے باریابی ادا کر لیں گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم۔